ڈپریشن کے مفہومی معنی ہیں مایوسی میں افسردہ ہو جانا، اداس رہنا، دکھی رہنا، ملامت زدہ رہنا، کسی سے بات کرنے کا دل نہ ہونا، انتہا درجے کی اداسی چھا جانا اور مستقل خوف والی فیلنگ میں رہنے کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ Now, there are two types of depression. Number one, long-term depression. Number two, short-term depression. Short-term depression جس میں آپ کسی بھی طرح کی فیلنگ آف سیڈنس میں جاتے ہیں جس کی وجہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے یا گھر میں جیسے کسی کی وفات ہو جانا یا آپ کی قیمتی یا محبوب شے آپ سے کھو جائے یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، تو ان کنڈیشنز میں آپ کی فیلنگ آف سیڈنس نارمل ہے، لیکن یہ فیلنگز آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ لانگ ٹرم ڈپریشن میں اگر آپ کی یہ فیلنگ آف سیڈنس جو کسی حادثے کی وجہ سے ہے یا گھر میں کسی کی وفات کی وجہ سے ہے یا کسی قیمتی شے یا محبوب شے کو کھونے کی وجہ سے ہے یا مشکلات کا سامنا کرنے کی وجہ سے ہے، تو لانگ ٹرم ڈپریشن کے اندر آپ کی یہ فیلنگز وقت کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلے جاتی ہیں، اور ڈاکٹرز کے مطابق اگر آپ کی یہ فیلنگ آف سیڈنس 2 ویکس سے زیادہ ہے تو یہ ڈپریشن کی علامت ہو سکتی ہے۔ ڈپریشن کے رسک فیکٹرز جاننا بہت ضروری ہے کہ کون لوگ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے وہ ایک ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ رسک فیکٹرز کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا رسک فیکٹر یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری میں ڈپریشن کے مریض موجود ہوں دین یو شوڈ بی ورڈ، اٹس ناٹ اے جوک۔ اگر آپ کی فیملی میں مریض ہیں ڈپریشن کے تو آپ کو اس چیز کو سیریس لینا چاہیے۔ اگر فیملی میں وائلنس بہت زیادہ ہوتا ہو، یعنی آپ کے گھر میں ہر وقت ایک ٹینس ماحول رہتا ہو، لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہو، یا جس گھر کی خواتین ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتی ہوں، وہ لوگ بھی بہت ہائی رسک پہ ہوتے ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جن لوگوں کی لائف میں ملٹیپل اسٹریسفل ایونٹس ہوتے ہیں، پریشانیاں چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہیں، والدین کا انتقال ہو جانا یا والدین میں سے کسی ایک سے علیحدہ ہو جانا یا کوئی بھی ایسا اسٹریسفل ایونٹ جو آپ کی زندگی میں آتا ہے، تو بھی ہم ہائی رسک آف ڈپریشن پہ ہیں۔ جو لوگ لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں اور جب لوگ ان کی توقعات پر پورے نہیں اترتے، وہ لوگ بھی ہائی رسک آف ڈپریشن پہ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ان وجوہات کی وجہ سے کوئی بھی انسان کسی صدمے کا شکار ہوتا ہے، یعنی کسی ٹرامے کا شکار ہوتا ہے، تو ٹراما یعنی صدمہ ہمارے برین کے اندر 2 بہت اہم حصوں کو ڈسٹروائے کرتا ہے۔ ٹراما ہمارے اندر، ہمارے برین کے اندر ہپوکیمپس اینڈ فرنٹل لوب، ان 2 حصوں کو برین میں ڈسٹروائے کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے فیصلے زندگی میں صحیح طور پر نہیں لے سکتا، اور آہستہ آہستہ اگر اس کو کوئی میڈیکل ہیلپ نہیں ملتی، وہ اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتا، تو وہ آہستہ آہستہ باقاعدہ ایک نفسیاتی مریض بنتا چلے جاتا ہے، جس کے سمٹمز کچھ اس طرح سے ہے۔ سمٹمز آف ڈپریشن پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، فیملی اور فرینڈس کے ساتھ آپ کے ریلیشن خراب ہو جانا، آپ کا گھر والوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہ کرنا یا سب گھر والوں سے کہیں دور جانے کا دل ہونا، یہ سمٹم آف ڈپریشن ہے۔ نمبر 2، موت کے بارے میں سوچتے رہنا یا مرنے کی خواہش کرنا۔ کچھ لوگوں کا ڈینجرس بیہیویئر بھی ہو جاتا ہے اس میں، جیسے خودکشی کرنے کا سوچنا یا ڈینجرس بیہیویئر، کسی کے بارے میں نیگیٹو تھنکنگ حد سے زیادہ بڑھ جانا، یہ سب سمٹمز آف ڈپریشن ہے۔ اس کے بعد آپ کے اندر لیک آف انرجی، لیک آف موٹیویشن، لیزینس، یہ تمام چیزیں سمٹم ہیں ڈپریشن کی۔ بے سکونی، بے اطمینانی، ہر وقت گلٹینس میں رہنا، ہر وقت ملامت زدہ رہنا، چڑچڑاپن، جلدی جذباتی ہو جانا، ایموشنل ہو جانا،
اور موڈ سوئنگس بہت جلدی جلدی آتے ہیں ایسے لوگوں میں جو ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. فار ایگزامپل موڈ سوئنگس اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں یہ لگتا ہے کہ لائف از بیوٹیفل, لائف بہت خوبصورت ہے, اور ایک دو دن بعد آئی ہیٹ مائی لائف. تو یہ میجر موڈ سوئنگز ہیں جو ایک ڈپریسو انسان کو ہوتے ہیں. کسی بھی چیز میں کوئی امید باقی نہ رہنا, ہوپ-لیسنس, امید زیرو ہو جانا کہ مجھے تو اب کسی چیز سے کوئی امید باقی نہیں رہی ہے, آئی گیو اپ, آئی کوئٹ. یہ میجر سمٹم آف ڈپریشن ہے. ڈپریشن کے سمٹمز میں مختلف ڈس آرڈرز بھی شامل ہیں, جس میں ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں. جیسے کچھ لوگ جب ڈپریس ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں, بالکل کچھ نہیں کھاتے. اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ کھانا کھانے لگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے ڈس آرڈرز ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو سلیپنگ ڈس آرڈرز بھی ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ زیادہ سونے لگ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو نیند بالکل نہیں آتی. اس کے بعد ہیلوسینیشنز ہو جاتی ہیں. ہائپو تھائرائڈزم, لیک آف تھائرائڈ ہارمون, یہ بھی ڈپریشن کا سمٹم ہے. انیمیا, لیک آف ریڈ بلڈ سیلز, یہ بھی ڈپریشن کا سمٹمز ہے. بغیر کسی میڈیکل ریزن کے آپ کے سر میں درد ہونا, آپ کے مسلز کے اندر پین ہونا, یا آپ کے اسٹمک کے اندر پین ہونا, یہ بھی ڈپریشن کی علامت ہے. بعض دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سب کچھ صحیح ہوتا ہے, تو ڈاکٹر آپ کی فائل پہ لکھتے ہیں پینک اٹیک, کیونکہ میڈیکلی اس کا کوئی اور ریزن ہوتا نہیں ہے اس کے علاوہ کہ آپ پینک ہو گئے یا کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے. ڈپریسو انسان کا سب سے بڑا سمٹم یہ ہے کہ جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا انہیں وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں. آپ ان سے بات بھی کریں گے کہ اچھا سب ٹھیک ہے, سب خیریت ہے, گھر پہ سب ٹھیک ہے, آپ ان سے ایک سوال بھی کریں گے تو وہ آگے رونے لگ جائیں گے. وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں, ہر وقت شکایات ان کی زبان پر ہوتی ہیں. فیلنگ آف لونلینس, جو انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ وہ لونلینس کی فیلنگ کا شکار ہو جاتا ہے. ڈپریشن کا سمٹم یہ بھی ہے کہ لوگ ضرورت سے زیادہ ٹی وی دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ کا یوز کرنے لگ جاتے ہیں. دیٹس آلسو دا سمٹم آف ڈپریشن. ایک سروے کے مطابق 80% لوگ جو خودکشی کرتے ہیں وہ ڈپریشن کے مرض میں ہی مبتلا ہوتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن ہماری نفسیاتی بیماریوں کو, کمزوریوں کو, خاص طور پر ڈپریشن سے کس طرح سے بچنے کا راستہ ہمیں دکھاتا ہے. ڈپریشن جیسا مرض جو مایوسی سے شروع ہوتا ہے, جو نا امیدی سے شروع ہوتا ہے, اس سے ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ مایوسی کفر ہے, اور قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے کچھ اس طرح سے. سورہ زمر 39 سورہ کی آیت نمبر 53 میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی صدمے میں مایوس اور نا امید نہیں ہونی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی غم یا کوئی بھی نیڈ یا ہماری کوئی بھی خواہشات ہمارے دل, ہمارے دماغ کو ٹیک اوور نہ کریں. ہماری کوئی بھی خواہشات ہماری انٹیلیجنس اور ہمارے ایموشنز کو ٹیک اوور نہ کریں. اور اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورڈ ڈپریشن صرف خواہشات کی تکمیل کا نام ہے, صرف اپنا مقصد حاصل کرنے کا نام ہے, تو یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے. کیونکہ جو لوگ ایک دفعہ کامیاب ہو کر اپنی زندگی میں اپنی کوئی خواہش ان کی پوری بھی ہو جاتی ہے, وہ اپنی خواہشات کو اگر حاصل بھی کر لیں, اس کے بعد وہ اپنے آپ کو کسی اور چیز سے منسلک کرتے ہیں, اور خواہش نہ پوری ہونے پر وہ دوبارہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ خواہشات پوری ہونے سے بھی آپ کو ڈپریشن سے کوئی نہیں بچا سکتا, مے بی فار ٹائم بینگ. کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز سے زندگی میں سیٹسفائی
نہیں ہوتے، مور اینڈ مور کے چکر میں انوالو رہتے ہیں۔ اور آپ خود سوچئے کہ انسان نا امید اور مایوس کیوں ہوتا ہے؟ انسان نا امید اور مایوس اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت چاہ رہا ہوتا ہے، اور جب اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ایکسپیکٹیشنز میں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا جواب نہ نہیں سوچ رہا ہوتا، اللہ کا جواب وہ یس میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس میں اس کی بہتری کس چیز میں ہے اور کس چیز میں نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں سورہ حامیم سجدہ 41 سورہ کی آیت نمبر 49 میں کہ انسان اپنی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے نہیں تھکتا، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ خود سوچئے کہ کیا صرف دعاؤں کی قبولیت سے خوشی ملتی ہے؟ کیا یہی اصل خوشی ہے؟ یا اصل خوشی یہ ہے کہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے راضی رہیں؟ کیونکہ دیکھیں، ہم جو خواہش کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے شر ہو، اس لیے لیٹ اللہ ڈیسائیڈ کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز بہتر نہیں ہے۔ اور اگر ہم تنگی میں بھی خوش رہیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ تنگی جو ہماری زندگی میں آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو خوشیاں میری اور آپ کی ٹھوکروں پر ہوں گی، مایوس اور نا امید ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہو جاتا ہوں کہ تو نے میری مرضی پوری کر دی، اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو میں اور خوش ہو جاتا ہوں کہ تو نے اپنی مرضی پوری کر لی۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ہمارا سٹینڈرڈ آف ایمان یہ ہے؟ کیا ہم جب ہماری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی تو کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم خوش ہیں، جو تیری مرضی میرے رب؟ کیا ہم نے اپنے رب کو سجدہ کیا صرف غموں میں کیا ہے، یا ہمیں اپنے مالک کو سجدہ خوشی اور غم دونوں صورتوں میں کرنا ہے؟ اس لیے سجدوں میں خوشی ڈھونڈیں، چیزوں میں خوشی نہیں ملے گی۔ ہم اصحابہ کرام کی تعریف کرتے ہیں، صبح شام ان کے بارے میں بات کرتے ہیں، مگر کیا ان کے لیول آف ایمان کو ہم نے اپنایا؟ کیا 10% بھی ہم نے اپنی زندگی میں اپنایا؟ اس لیے آپ کا اور میرا اللہ سے تعلق ہونا، اللہ کے احکامات کے ساتھ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ، ایک مضبوط تعلق ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا آپ سب سے سوال ہے، مجھے سب ساتھ جواب دیجیے گا، ہم اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ماننا بھی بہت ضروری ہے؟ Now there is a difference between اللہ کو ماننے والے میں اور اللہ کی ماننے والے میں۔ اللہ کو ماننے والا صرف اللہ تعالیٰ کا نام جانتا ہے، جبکہ اللہ کی ماننے والا اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے غفور ہے، اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے لیے رحیم ہے، کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں، کن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کو ماننے والے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں، وہ صبر، شکر اور توکل کے ذریعے مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو اور مضبوط کر لیتے ہیں۔ وہ مشکل کے وقت ڈی مورلائز نہیں ہوتے، وہ مشکل حالات میں پینک نہیں ہوتے۔ ڈپریشن میں جاتے ہی وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کو مانتے ہیں، ڈپریشن میں وہی لوگ جائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام جانتے ہیں۔ اللہ کی ماننے والا، اللہ کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے والا کبھی ڈپریشن میں جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کی ماننے والا اس سے کبھی منقطع نہیں ہوتا، اللہ کی ماننے والا اللہ کی رحمتوں سے کبھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا۔
اس لیے اگر ہم مایوسی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ سے لو لگانی چاہیے. اور جن لوگوں کا اللہ اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین ہوتا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صبر، شکر، قناعت، ان تمام صفات کے ذریعے اس کی محرومی، مایوسی کو اللہ کی ذات پر یقین اور توکل کی وجہ سے ان امراض سے لڑنے کی توفیق دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حالات پریشان نہیں کرتے، خیالات پریشان کرتے ہیں. اور جب خیالات پریشان کرتے ہیں تو انسان کو بعض دفعہ اپنی سوچ پر بھی قابو نہیں رہتا، اور آہستہ آہستہ اس کی سوچ میں انسیکیورٹیز، خوف، ڈر، کمپلیکسز، ہال اٹھنا، شک کرنا، یہ تمام چیزیں اس کی نفسیات کے اندر شامل ہو جاتی ہیں جو اس کی ذہنی سوچ کی پیداوار ہوتی ہیں، جس کا حقیقت سے، جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ڈپریس ہو کر یہ تمام چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے. اور یہ تمام چیزیں اس کی زندگی میں مرض بن کر شامل ہو جاتی ہیں. اینڈ ریزلٹ از ایکولس ٹو ڈپریشن اینڈ اینزائٹی. دنیا کا قانون ہے، کبھی بھی جب ہمیں کسی دشمن کو اٹیک کرنا ہوتا ہے تو ہم کہاں اٹیک کرتے ہیں؟ اس کی بیس پر. بالکل اسی طرح سے شیطان ہماری بیس، ہماری فاؤنڈیشن یعنی ہماری سوچ کو ویک کرتا ہے. اور جب شیطان ہماری فاؤنڈیشن یعنی ہماری سوچ پر اٹیک کرتا ہے تو وہ ہماری صرف سوچ پر اٹیک نہیں کر رہا ہوتا، وہ ہمارے ایموشنز پر بھی اٹیک کرتا ہے، وہ ہماری انٹیلیجنس پہ بھی اٹیک کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے ہم ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام نفسیاتی پرابلمز شروع ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان بد سے اجتناب کرو. تو گمان کہتے ہیں، اب گمان اور ڈپریشن کا بڑا اہم تعلق ہے آپس میں. گمان کہتے ہیں ٹو کریٹ پکچر ان یور مائنڈ، جس کا حقیقت سے یا جس کا ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. گمان انسان کی ذہنی سوچ کی پیداوار ہے، اور گمان جب یہاں سوچ سے سٹارٹ ہوتا ہے تو سوچ کی کوئی لیمٹس ہی نہیں ہے. انسان سوچ میں کہیں سے کہیں ٹریول کر دیتا ہے، اور جو پکچر اس کا مائنڈ بناتا ہے وہ اسی سے دیکھنے لگ جاتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ پر جادو کر دیا، فلاں شخص نے مجھ پر تعویذ کر دیا، یہ اچھا انسان ہے، یہ اچھا انسان نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں ہے. تو وہ جو اس کا مائنڈ اس کو پکچر دکھا رہا ہوتا ہے وہ اسی سے دنیا کی تمام چیزیں دیکھنے لگ جاتا ہے. کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے مجھے. کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے؟ کون کون یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کوئی اور زیادہ خیر خواہ ہے؟ کون کون یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے؟ تو پھر مائنڈ کیوں کرپٹ ہوتا ہے؟ کیوں ڈپریشن ہو رہا ہے پھر ہمیں؟ سب نے ہاتھ اٹھایا ابھی. کیوں؟ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام خزانے ہیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمارا کوئی ویل وشر نہیں ہو سکتا، اللہ ہی ہمارا مددگار ہے، اللہ ہی ہمیں تمام مسائل اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا، تو پھر کیوں ہم ڈپریس ہوتے ہیں؟ کیوں ہم مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں؟ اگر جن باتوں پر آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے ابھی آپ سب نے، اگر آپ کا ان تمام باتوں پر یقین ہے، اگر آپ کا ان تمام باتوں پر توکل ہے، تو ہم کبھی ڈپریس ہو ہی نہیں سکتے. رائٹ ایٹ دا مومنٹ، آج آپ کی زندگی سے ڈپریشن چلا گیا ہے، اسی وقت جب آپ نے آج سب نے ہاتھ اٹھائے. اگر یقین ہے تو، اگر یقین نہیں ہے تو میں بات نہیں کر رہی. ہمیں اپنے غموں کو پالنا نہیں چاہیے. ہم غموں کو پالتے ہیں،
غم و غصہ انسان کے اندر ہوتا ہے، نیچرل ہے، لیکن بعض دفعہ ہم اس غم و غصے سے ڈیل کر پاتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ غم و غصے سے نکلنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خوف یا کوئی بھی امتحان، یاد رکھیے، جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں کچھ ایجوکیٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب آپ کالج میں ایگزامز دیتے ہیں تو وہ آپ کے گریڈز چینج کرتا ہے، آپ کی کلاس کو اپ گریڈ کرتا ہے۔ اور امتحان اچھے کے لیے دیتے ہیں یا برے کے لیے؟ آواز نہیں آئی مجھے۔ اچھے کے لیے دیتے ہیں، امتحان اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر زندگی کے امتحان میں ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کوئی بھی امتحان جو ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ہمیں اللہ کی طرف سے جب آتا ہے تو وہ انسان کو نکھارنے کے لیے آتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے ہی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ زندگی کے امتحانات میں ہم کس طرح سے پاس ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم زندگی کی اونچ نیچ کو فیس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کن کن چیزوں کے ساتھ امتحان لے سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں پہلے سے ہی ایجوکیٹ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ 2 سورہ، اس کی آیت نمبر 155 ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں آزمائش کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب نہیں دے رہے۔ اس کے بعد چاہے خوف کا امتحان ہو یا بھوک کا امتحان ہو یا جان و مال کا امتحان ہو، ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ امتحان یا آزمائش کے وقت 2 اہم باتیں جو ہمیں سوچنا بہت ضروری ہے۔ کیا یہ امتحان واقعی اللہ کی طرف سے ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امتحان ہماری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہو، جو ہماری کسی غلط ایکشن کی وجہ سے، ہماری کسی غلط سوچ کی وجہ سے، ہماری کسی کوتاہی کی وجہ سے ہماری زندگی میں آزمائش، مصیبت یا تکلیف بن کر انوالو ہو گیا ہو۔ کیونکہ اللہ کا امتحان جب بھی آتا ہے وہ اپنے بندوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آتا ہے، ڈپریشن کے لیے نہیں، ان کی نفسیات کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتا ہے، زندگی کی حقیقت کو اور اللہ کی حکمت کو نزدیک سے دیکھنے کے لیے آتا ہے، عزم اور حوصلے کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتا ہے، ایمان اور مراتب بلند کرنے کے لیے آتا ہے، مایوس یا ڈی مورلائز ہونے کے لیے نہیں۔ کیونکہ تاریخ میں مایوس قرآن مجید کے ورقوں میں صرف شیطان تھا۔ اگر ہم شکر گزاری جیسی صفت اپنا لیں گے تو ڈپریشن ویسے ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ بیسٹ ہے۔ اور صبر، شکر اور توکل، یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ہمت نہیں ہارنے دیتی، ڈی مورلائز نہیں ہونے دیتی، نیگیٹو نہیں ہونے دیتی، کیونکہ اللہ ہر احکام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ یہ ریئلائز کرا رہے ہیں کہ ان دا اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی اے ونر، ان دا اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو اے گڈ ریزلٹس۔ کیا ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کی رضا پر چلنے والے ہیں تو ہمارے اطمینان، ہمارے سکون، ہمارے خیر و برکت اور ہماری پازیٹیو تھنکنگ میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اینڈ اف یو نیڈ میڈیکل ہیلپ دین گو فار اٹ۔ اس میں شائع ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، یا اس میں یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم ایک ڈپریشن کے مریض ہیں، کیونکہ جو ہم نے ایک پکچر اپنے مائنڈ کے اندر ایک ڈپریشن کے مریض کی بنا لی ہے، وہ بالکل ہی ایک ایسا انسان جو اپنا ذہنی توازن کمپلیٹلی کھو چکا ہو، اور فزیکلی بھی، اپیرنس وائز بھی، جسے ہم نارمل انسان کنسیڈر نہ کرتے ہوں۔ جبکہ جو ہم نے آج کازز ڈسکس کیے، سمٹمز ڈسکس کیے، ڈپریشن ایسا مرض ہے جو کسی بھی نارمل انسان کو ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ارد گرد آپ کے برابر میں بھی بیٹھا ہو سکتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا،
اور یاد رکھیے کہ اپنے نفسوں میں پہلے ڈپریشن کو ڈھونڈیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے ہم دوسروں پر ترس کھاتے رہیں گے، جبکہ قابل ترس ہم خود ہوتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، یعنی جیسے مکان کی رونق اور آبادی رہنے والے سے ہوتی ہے ایسے ہی انسان کے دل کی رونق اور آبادی قرآن کریم کو یاد رکھنے سے ہوتی ہے۔ اپنے دل کو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے پر نور اور پر رونق رکھیں۔ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہی ہماری زندگی میں کامیابی کی ضمانت ہیں، اور جو اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے دور رہتے ہیں تو وہ ویران گھر اور ویران مکان کی طرح ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں ان کو چاروں طرف سے گھیرے رکھتی ہیں، ان کی ہر خوشی، ان کا ہر غم آزمائش میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے دور رہنے کی وجہ سے مختلف نفسیاتی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ایٹ لیسٹ بیسک ٹیچنگز جو ہمارے دین اسلام کی ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں تاکہ ہم نفسیاتی طور پر بھی اسٹرانگ ہو سکیں۔ آپ سب کا ایک دفعہ بہت شکریہ، اینڈ اے بگ ہینڈ فار آل آف یو جنہوں نے آج یہاں پر یہ پورا سیمینار اٹینڈ کیا۔